بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے ایک نیا پینترا کھیلا گیا ہے۔ نیا کارڈ حکومت کی جانب سے پھینکا گیا ہے۔ اب کی بار عمران خان پر بڑا سنگین مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے کس رہنما نے یہ سنگین قدم اٹھایا اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ رات کے معاملات خراب ہو گئے۔ بنی گالہ پولیس اور ایف سی کی جانب سے گھیراؤ، پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کو عمران خان کی رہائش بنی گالہ پہنچنے کی ہدایت۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، عمران خان واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ جمعرات یا جمعے کو وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ایک مختصر ٹریلر عمران خان دکھا بھی چکے ہیں۔ 2 روز قبل الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ملک بھر میں جو ہوا وہ موجودہ حکومت کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی اور بہت بڑی نصیحت تھی۔ چند ہی منٹوں میں پورے ملک کو تحریک انصاف کے کارکنوں نے بند کر دیا۔ اب عمران خان جو کہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اگر اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکن اور لوگ کیا کریں گے؟ رانا ثناء اللہ کے لیے، حکومتی اراکین کے لیے، حکومتی اتحاد کے لیے یہ بات بہت زیادہ باعث تشویش ہے۔ کیونکہ ناظرین، جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نااہل کیا اور عمران خان نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا، اس پیغام کے بعد بہت سے سوالات کھڑے ہوئے۔ حامد میر نے کہا کہ عمران خان قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ الیکشن چاہے اس سال ہو یا اگلے سال، عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے جس کے باعث وہ اسمبلی میں جا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا عمران خان کی نااہلی سے متعلق جو فیصلہ ہے یہ تو ہلکا سا جھٹکا ہے، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت کچھ اور کیسز پر بھی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ فارن فنڈنگ کا کیس بھی شامل ہے، جبکہ کچھ بینکوں کے چیکس بھی ان کے ہاتھ لگے ہیں جن کی کاپیاں انہوں نے خود بھی دیکھی ہیں۔ حامد میر نے دعویٰ کیا کہ اس کے بعد عمران خان کے خلاف جو مقدمہ بنے گا وہ زیادہ سنگین ہوگا۔ نون لیگ کی جانب سے تمام تر کوشش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ نواز شریف کو پاکستان لا کر ان کے خلاف بھی تمام کیسز ختم کروائے جا سکے، ان کی نااہلی کو ختم کروایا جا سکے اور دوبارہ الیکشن میں حصہ لے سکے۔ عمران خان کو بھی یہی لالی پاپ دینے کی کوشش کہ آپ کے خلاف بھی تمام کیسز ختم کروا دیے جائیں گے، نااہلی کا قانون ہی ختم کروا دیا جائے گا۔ اس پر پوری پلاننگ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، لیکن ناظرین، عمران خان بھی ڈٹ چکا ہے۔ عمران خان نے بھی حکومت کی بینڈ بجانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ اب حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو تا حیات نااہل قرار دے دیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس ٹرم کے لیے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ یہ حقیقت اس وقت سامنے آئی جب تحریری فیصلہ سامنے آیا اور پتہ چلا کہ عمران خان کو کن دفعات کے تحت نااہل کیا گیا۔ عمران خان اب بھرپور حکمت عملی کے ساتھ آگے انہوں نے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن عمران خان پر الزام لگانے والے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی ان کو لایا گیا تھا۔ اب وہ خود کس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں اس کی تفصیل بھی اعجاز الحق نے ایک ٹی وی انٹرویو میں دے دی ہے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ شہباز شریف عمران خان کے دور حکومت میں انتہائی شرمناک حرکتیں کرتا رہا ہے، اور تو اور وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر کس طریقے سے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے ملنے جاتے رہے۔ آرمی ہاؤس میں اس کے ریکارڈ دیکھے تو پتہ چلے گا۔ NRO2 لینے کے لیے شہباز شریف آرمی چیف سے ملنے کے لیے جاتے رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، حکومت کی مدد کرنے والے حکومتی اداروں کو بھی بے نقاب کیا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1100 ارب کی کرپشن کے کیسز قانون میں ترمیم کے ذریعے نیب کے دائرہ کار سے ہی باہر کر دیے گئے۔ شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ ختم کیا گیا۔ اس طرح حمزہ شہباز کو باعزت طور پر بری کیا گیا، مریم نواز کو بھی ریلیف دیا گیا، اور تو اور اب نواز شریف کی نااہلی اور ان کے تمام کیسز کو ختم کروانے کے حوالے سے کارروائیاں زور و شور سے جاری ہے۔ اور ناظرین، آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں کرپشن کے خلاف کھڑا ہوا ہے، حکومت نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں، اور اب عمران خان کے ساتھ بھی حکومت یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا رویہ انتہائی شرمناک ہے، جس نے عوام کی توہین کرتے ہوئے عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کی
اور ناظرین، اب حکومت نے تحریک انصاف عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے حوالے سے بھی اپنی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر لیا ہے۔ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، پہلے معاشی طور پر خراب تھے، اب سیکیورٹی کو لے کر اور بھی خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آ رہے، حکومت کی عجیب نحوست پھیل چکی ہے۔ لیکن عمران خان کے اس اہم فیصلے سے پہلے شہر اقتدار میں ایک اہم 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ فون کالز پر رابطے کیے گئے، عمران خان کو کمیونیکیٹ کیا گیا، جس کے بعد عمران خان نے تمام مظاہرین کو واپس جانے کا کہہ دیا۔ وہ کیا خطرہ منڈلا رہا تھا جس خطرے سے عمران خان نے سب کو بچا لیا، اور عمران خان کو کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ ناظرین، اس وقت اندر خاتے چل کیا رہا تھا؟ تحریک انصاف کی میٹنگز بھی ہوئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ کے باہر پولیس کی بھاری نفری اور ایف سی کے تازہ دم دستے پہنچے۔ تحریک انصاف کے کارکنان بھی وہاں پر پہنچے، اور یہ خطرہ تھا کہ عمران خان کو نظر بند نہ کر دیا جائے، عمران خان کو گرفتار نہ کر لیا جائے، کیونکہ فوجداری مقدمہ بنتا ہے، چونکہ کرپٹ پریکٹس میں عمران خان ملوث قرار پائے ہیں۔ عمران خان کے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ بھی درج کروایا گیا ہے۔ پورا معاملہ بڑا گمبھیر اور الارمنگ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت عمران خان کو اشتعال دلانا چاہتی ہے کہ عمران خان ہوش سے نہیں بلکہ جوش سے کام لیں، لیکن عمران خان جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کا دامن بالکل بھی نہیں چھوڑ رہے، اور حکومت کے جتنے بھی منصوبے ہیں، چاہے ایمرجنسی لگوانے کا منصوبہ ہو یا پھر ملک میں انتشار پھیلانے کا منصوبہ ہو، عمران خان ان کے تمام منصوبوں کو ناکام بناتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے عمران خان کے خلاف FIR، عمران خان کے سابقہ معاون خصوصی شہزاد اکبر انصب کے اندر ایک ماڈل ہے صوفیہ، فراڈ اور مس یوز آف اتھارٹی کی FIR درج کر لی ہے، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں احتجاج میں عمران خان کے خلاف بھی دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسد عمر اور علی نواز سمیت 100 افراد کے خلاف مقدمہ تھانہ سنجانی میں پولیس کی مدیریت میں درج کیا گیا ہے، جس میں دہشت گردی سمیت مختلف 10 دفعات شامل کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر ان لوگوں نے الیکشن کمیشن کے باہر نون لیگ کے رہنما محسن نوید رانجھا پر حملہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جان لینے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ ناظرین، اب حکومت کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ اب یہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے کہ عمران خان کو نااہلی کے کیس میں تو گرفتار نہیں کر سکے، لیکن شاید اقدام قتل کے مقدمے میں عمران خان کو پکڑنے کی کوشش کی جائے۔ ملکی سیاست کا حال سب کے سامنے ہے۔ بیک ڈور مذاکرات اور بیک ڈور روابط، مقتدر حلقوں اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات اور بات چیت کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان کی نااہلی اور اس کے بعد عوام کا احتجاج، عمران خان کی طرف سے لوگوں کو احتجاج بند کرنے کی ہدایت نے بہت سے سوالات کھڑے کیے۔ لیکن ناظرین، تحریک انصاف عمران خان نے رندہ پھیرنے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے۔ پاکستان کے سیاسی محاذ پر عدلیہ کے اندر بہت بڑی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں۔ سپریم جوڈیشنل کونسل کے معاملات ہوں، ججز کی تقرری کا معاملہ ہو، اور حتیٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی بطور سپریم کورٹ کے جسٹس ٹچ کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی ترقی ہو، لیکن اس میں جسٹس اطہر من اللہ وہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے بہت سے معاملات میں ڈرائیونگ سیٹ پر رہے ہیں، اور ناظرین ہیومن رائٹس کے معاملات پر بہت ریلیف دیتے رہے ہیں۔ پرموشن زندگی کا حصہ ہے، اور انسان کو آگے سے آگے ہی بڑھنا ہوتا ہے۔ جبکہ ناظرین دوسری جانب عمران خان نے رندہ پھیرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ عمران خان کے لانگ مارچ کی تیاری آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جمعے کے روز عمران خان باقاعدہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے، اور یہ بھی کہ کہاں سے لانگ مارچ شروع ہوگا۔ عمران خان نے حکومت کو 6 دن کا ٹائم دیا تھا۔ حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ ایک گھنٹہ اور ایک منٹ اس وقت حکومت پر بہت بھاری پڑ رہا ہے، اور ناظرین دوسری جانب وقت ضائع نہ کرنے والے بالکل بھی اپنا وقت ضائع نہیں کر، اور بہت کچھ بیک ڈور پر چل رہا ہے۔ عمران خان نے آخری موقع دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جمعے کے دن لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے۔ ناظرین پھر کسی کو بھی اس دن چھپنے کا بالکل بھی موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان بہت جلد اپنی عوامی طاقت کے ساتھ اسلام آباد پر دھاوا بولنے والے ہیں۔ وفاقی حکومت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ شہباز حکومت بہت جلد گھر جانے والی، اور بہت جلد عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ اگلے وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔